یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہم یہاں پہ آتے ہیں ایک اس لیے نہیں آتے ہیں کہ دوسرے کی ناکامی پہ ہم خوش ہو جائیں یا دوسرے کی ناکامی کے چکروں میں پڑتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن کی زندگی، 1 سیکنڈ پہلے زندگی ہے، اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں میں کاظم کا بربادی کا ذریعہ بنوں گا، کاظم میرا بنے گا، یا میں کسی اور جو چندہ کا نہیں کہوں گا نا، چندہ پھر اپنا ہے نا، پھر تو اور بھی بہت ہیں، رضا بھی ہے، سارے الحمدللہ. کون اس میں بٹ صاحب ہمارے ادھر نہیں ہے، اس کا فرزند ادھر ہیں، وہ بھی ہمارا خاص تھا. جب بھی ہم نے اہم وہ دیتے تھے اسی کو دیتے تھے، نیوز دیتے تھے. بہرحال اللہ اس کو مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے، اور اچھے انسان تھے، اور اچھے اس نے ایک مقام رکھا ہر وقت، ہر ایک سے ریلیشن تعلق والد کے ساتھ تو اس کا بڑا اچھا ایک وہ رہا. بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور وہاں پہ آسانیاں پیدا کرے. میں تو ہر بندے، میں دشمن کو بھی آخرت کے جب جاتا ہے، میں دشمن تو میں پالتا نہیں ہوں، دشمن کو میں، کیونکہ میں کسی چیز کو سنتا ہی نہیں ہوں. جو چیز میرا نہیں ہے، میرے کام کا نہیں ہے، میں ان کا بات کیوں سنوں؟ تو اسے نہیں دشمن نہیں. میں جام صاحب کے پاس گیا، جام صاحب اتنے بھلے انسان ہیں کہ وہ واحد بندہ ہے جس نے مجھے چائے بھی پلائی. اتنے کرنے کے بعد، اتنے مجھ سے گستاخیاں ہوا، پھر بھی اس نے مجھے چائے پلایا اور گلے لگایا اور اپنے گھر بھی عزت بھی دیا اور ریسیو بھی کیا اور سیاب بھی کیا. میں اس کا مشکور ہوں. بڑے اچھے انسان ہیں، اچھے نیک دل ہے، اور ہمارے باپ پارٹی کا بہترین پلروں سے ایک مضبوط پلر ہے. تو میں یہ نہیں، میں نے ابھی تک نہ ڈاکٹر مالک جتنے بھی گورنمنٹ آئے ہیں، اچھے کیے برے کیے، جام صاحب آئے اچھا برا کیا، میں اپنے کا یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی دیتا ہوں. مجھے کسی کا کوئی کام نہیں ہے، میں کس کو کیا کہوں، کس کو کیا نہیں کہوں. بس ابھی میں جو بات کرنے والا تھا، آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، بہت اہم بات ہے کہ شاید میں ایک اسلامی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی مذہبی اتنا شخصیت نہیں ہوں، میں ایک گناہگار شخصیت ہوں. میں نماز بھی شاید پراپر اس طرح نہیں پڑھتا ہوں جو ایک اچھے مسلمان کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کہیں پہ پلیز، میں ہمارے لوگوں کا بڑا ایک وہ رہا ہے کہ جو بھی پوائنٹ کنٹروورشل ہوتا ہے اس کو کلپ بنا کے ہر جگہ چلا دیتے ہیں اگلے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، کہ تاکہ ہر چوک پہ اس کو جوتے پڑ جائیں. لیکن پلیز اس میں جو بھی چیزیں دیتے ہیں اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دے دیں. اگر اس میں کہیں پہ بھی میں کوئی غلط بات کروں یا کسی کا دل آزاری ہو یا ایسی بات، میں اسکالر نہیں ہوں. میں نے جو اس کی جو ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو ماحول میں دیکھا ہے، میں آج میڈیا کے تھرو اپنے لوگوں کے اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھوں گا کہ اس ملک کو ہم اس طرح آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک ہم اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے. چینج عوام میں آنا چاہیے، عوام چینج لائیں گے تب جا کے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، کوئی کام کرے نہیں کرے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو عوام کے کام کیا نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بھئی ظلم ہوا کیا ہے، اس نے ڈیسیجن اچھے لیے، ملک جب اس کو موقع ملا ہے. میں یہاں پہ لوگوں کو کہتا ہوں، الیکشن ایسا چیز ہے، اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں. اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کے میک اپ خراب ہو گئے یا آپ کے پرسنٹی میں وہ ہو گئے یا آپ کالے ہو جائیں گے یا کیا ہو جائیں گے دھوپ میں. لیکن آپ کا 5 سال کا جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ایک دن تکلیف ضرور کھائیں، وہاں پہ ووٹ دینے ضرور جائیں اور ووٹ ضرور کاسٹ کریں. آپ پڑھے لکھے طبقات ووٹ نہیں دیتے، ہم جاہل جاتے ہیں ووٹ دیتے ہیں تو جاہل ہی لائیں گے، تو آپ کا مستقبل جاہل کا ہاتھوں میں ہوگا تو کیا آپ اس سے حاصل کریں گے. بہرحال آپ کو ووٹ میں حصہ لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر حصہ نہیں لیتے ہیں، ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ کوئی بھی کام کا نہیں، سارے بیکار کینڈیڈیٹ. سارے بیکار نہیں ہیں، جو بیکاروں میں سے جو بہتر ہے اس کو ووٹ دو. یہ نہیں ہے کہ جو بیکار میں آپ نہیں دو گے تو آپ کی ایک ووٹ کی وجہ سے جو بیکاروں کا جو سب سے بیکار ہے وہ آ گیا تو کیا آپ کی صوبے کی ملک کی باغ اس سے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بیکار کوئی نہیں ہے ہمارے ذہن میں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی آپ اپنی قیمتی ووٹ ضرور وہ کریں، تب جا کے آپ پاکستان کی باغ دوڑ ایک اچھے اور مخلص بندے کے
ہاتھوں دیں گے جو آپ کی مستقبل کے لیے اہم ڈیسیجن دیں۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی سیاست میں ایک شوق ہے، کیونکہ میں سیاست سے اس کے بعد نہیں کروں گا، کیونکہ دو تو نوابوں سے انہوں نے لڑا ہے، مزید میں لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ حق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ جو میں سوچتا ہوں کہ میں صحیح ہوں، لیکن یہاں پہ سسٹم کچھ اور چلتا ہے، اسی لیے مزید میں اپنے بچوں کی جو باپ، اللہ نے مجھے سوکال باپ ہی بنا دیا، لیکن اصل بچے ہم سب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ذریعہ ہیں ان کو دنیا میں لانے، مشینیں، اور اللہ کا یہ جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے۔ تو یہ بچے اگر ہمارے، میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ضرور کرپشن ہے، ضرور فیصلے اچھے نہیں ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا ہے، لیکن نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اندھیرے کے بعد ضرور طلوع ہے، سورج ہے اور روشنی ہے، تو روشنی کے لیے ہمیں ہر وقت امید لگا کے بیٹھنا چاہیے اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ دنیا میں آئے ہیں، جو اسلامی بات کرنے جا رہا ہوں شاید میں اس طرح کنوے کر سکوں یا نہیں کر سکوں، میں نے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے، ناکامی کے لیے نہیں آئے، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دوسری کی بربادی کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا میں اپنا ٹائم تو ضائع نہیں کر رہا ہوں، میں کیا اپنے ملک اور لوگوں کی جو پوزیشن دیا گیا ہے، میں بجائے کہ اس کے ان کی بہتری کے لیے کام کروں، میں سارا دن لگا رہوں کہ میں اگلے کو ناکام کروں گا۔ میرے سامنے جتنے کیس آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہ پتہ بھی میرے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے، تو پھر ہم کسی کی ناکامی کا بدنامی اپنے ساتھ کیوں لے لیں؟ میں کوئی ناکام نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے پیار کرنے والا ایک ہستی ہے، جس نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے لوگ، جن لوگوں کی ذمہ داری دیا جاتا، تو ہم اب اللہ تعالیٰ کے سب بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نظام ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے، یہ کروڑوں سالوں سے یہ چلا آ رہا نظام ہے، اس نظام میں ہم صرف ایک مشین ہے کہ اگلی جنریشن کو لے کے ہم پھر ایک نام دیتے ہیں، اس میں مذہب کا بھی نام دیتے ہیں، اس میں تاکہ جڑنے کے لیے ایک ہم اس کو دیتے ہیں رشتے کا نام، جیسے باپ، ماں، بہن، بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ اور بھی ہمیں دکھاتا ہے، بہت ایسے دکھاتا ہے کہ جن کے باپ بھی نہیں ہوئے انہوں نے جنت بھی بنایا۔ شداد کا جنت اس لیے مشہور ہوئے، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ میں ہی آپ کا سب کچھ ہوں۔ مثال اس لیے دیا کہ اپنے بچوں کے لیے دوسروں کی بربادی کا ذریعہ مت بنیں، دوسروں کے ساتھ ناانصافی مت کریں، دوسروں کے حق مت کھائیں کہ آپ کہیں گے کہ میں اپنے بچوں کی فیوچر بنانے کے لیے دوسرے کا حق کھاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں کہ جس بچے کو اللہ نے میرے ذریعے یہ دنیا میں لایا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ کیا اللہ ظالم ہے کہ بچے کو لائے گا اور اس کو بے یار مددگار چھوڑے گا؟ اگر میں اپنے بچے کو حرام کا مال دوں گا اور دنیا کے سامنے اور کماتا رہوں گا، کمانے والا مشین بنتا رہوں گا، کرپشن کا مشین بنتا رہوں گا، اور ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، وہ بچے جو کرپشن اور جو حرام کے پیسے ہیں وہ کھائے گا، کیا وہ اچھا انسان بنے گا؟ وہ باپ کا نام روشن کرے گا؟ وہ باپ کا مستقبل بنائے گا؟ جو باپ نے عزت بنائی یا پیسے بنایا اس کو اسی طرح خرچ کرے گا؟ حرام کا پیسہ حرام طریقے سے جاتا ہے، کبھی بھی بچہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے نظام میں کیوں مداخلت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے نگران کے طور پر ہیں، لیکن ہم جو اس کے نصیب میں ہے اس کو ملے گا۔ اللہ کے نظام کے درمیان ہم کیسے حائل ہو سکتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں، ایک مجھے کافی عرصے سے 2-3 چیزیں کھا رہا تھا لیکن میں اس لیے نہیں کہہ پا رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کیا ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کچھ ایسے چیزیں جانے انجانے، ہم کفر تو نہیں کر بیٹھے، جانے انجانے ہم ایسے چیزیں کرتے ہیں، کیا ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کے معاملات ہیں، انسان کو دے سکتا ہے؟ انسان کو کیا دے سکتا ہے؟
مجھے چندہ کیا دے سکتا ہے, مجھے خزن کیا دے سکتا ہے, نہ میں ان سے لے سکتا. ہم ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ چیف منسٹر سے مانگیں گے, چیف منسٹر اپنی اوقات کے مطابق دے گا, اس سے بڑھ کر نہیں دے. جب اللہ سے مانگے گا وہ چیف منسٹر سے بڑھ کے چیزیں دے دے گا. چیف منسٹر کیا پرائم منسٹر آپ کو بنا دے گا, تو چیف منسٹر آپ مانگیں گے اسی طرح دے گا. اللہ دے گا, اللہ بت سے مانگتے ہیں دیتا ہے. اللہ ہم جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں اور درگاہوں پہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ انسان میں مانگوں مجھے چندہ بھی دے دے گا, لیکن چندہ اپنی پوزیشن کے مطابق دے گا. لیکن اللہ دیتا ہے تو چپڑ پاڑ کے دیتا ہے. کیوں ہم انسان سے مانگیں؟ انسان ذریعہ بن سکتا ہے. یا اللہ جو میرے لیے بہتر نہیں, یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ بھی غلط مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر اور ہمارے لیے صحیح ہے اس کو میں دیں. نہیں, اللہ دے اور اس میں بہتر دینے والا وہی ہے اور اس میں خیر برکت ڈالنے والا ہے. اللہ کو کبھی امتحان میں مت ڈالے, اور مانگے ڈنکے کی چوٹ مانگے اور اس میں خیر برکت بھی مانگے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کفر سے بچ جاتے ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کہ ہم انسان سے مانگ کر کہ مجھے وہ دے دیں, شاید ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کریٹر بناتے ہیں, جب ہم کسی بھی سسٹم میں یہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کامیاب بنا کے دیں, کہ گو کہ ہم ناکام ہیں, ہمیں کامیاب بنا کے لائیں, ہم آپ کے لیے خدمت کریں, تو ہم نظام میں ضرور, میں اس لیے میڈیا کے اور تمام دوستوں کا بار بار نہیں لوں گا, آج تم لوگوں کو تکلیف دوں گا, کہ ہم اللہ کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں. ہم اپنی طاقت کے زور پہ ہارے ہوئے بندے کو جتواتے ہیں اور نائل بندے کو ہم پوزیشن پر لاتے ہیں. کیا ہم اللہ کا جنگ تو نہیں لے رہے ہیں؟ آج جس پوزیشن میں ہیں, کیا ہم اس لیے تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تو دنیا کو بنا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کافر, جو ہم اس کو کافر کہتے ہیں سوغال, وہ تو اللہ کے بندوں کا خدمت کرتے ہیں, وہ دوزخ جائیں گے. ہم یہاں پہ سود پہ بھائی کو مار رہا ہے. اچھا, ایک رشتے میں اللہ تعالیٰ ایک اور بھی چیز دیتا ہے کہ بھائی کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. یہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ سارے, آپ لوگ دیکھو کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے. جس دن اس کو اختیار ملا سب سے پہلے دانیالی ہم کو گھر اس سے نکال دے گھر سے. تو نہیں, میں تبلیغ نہیں, میں اللہ نے مجھے عبادت کے لیے, تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے اپنے بندوں کی حقوق, میں یہاں پہ ایک بات کروں, میں یہ بات کروں, اس کا مطلب نہیں کہ میں بہت مذہبی ہوں, اور میں نماز بھی اتنا نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ نماز اور میرا جو پرسنل ایک ٹائم میرے اور اللہ کے درمیان ہے. جب اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے پیار کرنے والا ہوں, تو پھر مجھے ڈرنا کس چیز کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں کروڑوں سال ایک نماز پہ جلیں گے. میں اپنے ماں کا جتنا نافرمانی کروں تو مجھے ماں کی ظلم کروں, ستم کروں, نافرمانی کروں, مگر حد سے زیادہ گزر جاؤں, ماں جب میں جل رہا ہوں نا, ماں اپنے آپ کو پھینکے گی مجھے نکالنے کے لیے, خود کو جلائے گی, مجھے جلنے نہیں دی. وہ 70 ماؤں سے پیار کرنے والے ہستی ہے, اس کے 99 نام میں سے جو نام 98 نام ہے وہ رحیم, کریم, رحمت, اس طرح کہار ایک ہے. وہ اس ٹائم کام آئے گا جب آپ نے اس کے انسان کے ساتھ یا اس کی برابری میں کسی کو لایا. جب ہم ایک بات کرتے ہیں, ایک وہ ہے, شاید میں اس میں غلط ہوں, مجھے مفتی عالمان جس میں کوئی سنگسار مت کرنا, لیکن اس میں یہ کہ ہاں بھائی وہ میں شاید میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں, فتویٰ تو کہیں نہ کہیں مجھے ملے گا. مجھے لگتا ہے جس طرح کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں, تو کیا ہم اللہ کے, سرکار کا مطلب یہاں پہ اللہ کو یہ وہ کر رہے ہیں وہ, یا کسی اور چیز کو؟ جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو اوقات تا مجھے دیا ہے. اللہ کے فیصلے کو کیسے ہم غلط ثابت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے میرا اوقات نہیں ہے؟ میرا اوقات تھا تو اللہ نے دیا. اللہ نے جو دیا ہے وہ میرے نصیب میں کافی ہے. میں کبھی بھی اللہ کے فیصلے کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جو اللہ نے دیا میرا اوقات نہیں ہے. میرا اوقات تھا تو اللہ نے دیا, اللہ نے مجھ سے اس کا حساب بھی لے گا.
لیکن یہ کہ ہم کہیں کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا، میرے اوقات سے بڑھ کر مجھے دیا، اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا، میرا اوقات نہیں تھا، اس نے بہت کچھ دیا. تو یہاں پہ ہم کیا اللہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیزیں اور بہت ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کرنے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کے لوگ، کیا اللہ اتنا بڑا سیلاب لاتا ہے، تباہی لاتا ہے؟ ظالم تو نہیں ہے، ظلم تو نہیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے اس کا حکمت ہے. کیا ہم نے اپنے یوریا دے کے اپنے زمین کو برباد نہیں کیا؟ کیا پتہ یہ سیلاب اس یوریا سے دی ہوئی زمین کو، جو ختم زمین ہے، اس کو دوبارہ زندہ کر کے ہمارے لیے اچھا ایک زمین تو نہیں دے رہا ہے؟ جو یوریا سے ہم دے کے آج جو گندم اور جو چیزیں ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارے صحت کے لیے قابل نہیں ہے. تو کیا یہ دوبارہ جو سیلاب کی وجہ سے مٹی آتا ہے اور ایک اچھا زمین ہمیں دوبارہ یوریا سے فری زمین ملتا ہے، کیا ہماری صحت کے لیے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ ایسے قومیں یہ اپنے صحت کو نہیں دیکھیں گے، وہ مجبوراً سیلاب لا کے ہماری زمین کو بہتر کرتا ہے تاکہ یوریا ختم ہو جائے اور ان کو اچھا گندم مل جائے تاکہ کچھ اور سال جئیں اور اچھے. اچھا، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اللہ کیوں ہم لوگوں کو اچھا مستقبل نہیں دیتا ہے؟ کیا ہمارے مستقبل فیصلے کیوں نہیں دیتا ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ہم میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، امتحان سے امتحان پہ ہمیں گزار رہا ہے، مہنگائی سے مہنگائی کی طرف لے جاتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں نا، آج جس پوزیشن پہ میں ہوں نا، یہ پوزیشن میرے قابلیت سے مجھے نہیں ملا ہے. یہ عوام کی بہتر فیصلہ ہے یا ان کی بیکری والا فیصلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ میں ان کے لیے، عوام کے لیے اللہ مجھے رحمت بنا کے بیچتا ہے یا زحمت بنا کے؟ یہ اللہ اور عوام کا فیصلہ ہے لایا. اگر میں خراب کرتا ہوں نا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جنہوں نے لایا انہی کا قصور ہے. انہوں نے کیوں مجھے لایا؟ ان کو پتہ تھا کہ میں یہ چیزیں، مجھے اللہ کو پتہ تھا میں سوتا رہتا ہوں، مجھے پھر بھی لایا وزیر اعلیٰ بنا، تو اللہ کو پتہ تھا آگے بھی سوئے گا، تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں الزام دیتے ہو کہ یہ سوتا ہے جو بھی ہے؟ ہم لوگ بھی زیادہ سوئیں گے، ہم لوگ وہ پہلے ملتا تھا، وہ جن کا ایمان بہت مضبوط ہے نا، وہ پھر اللہ سے ہم کلام بھی نوکری سے جاؤ. ہاں یہ بات ہے، سونا بھی نہیں چاہیے. ایسے نہیں سو کے پھر اسکول نہیں جاؤ کہ میں پڑھائی میں فرسٹ آؤں گا، نہیں میں یا میں جاؤں گا نوکری میں، اگلے دن سارے کمپنیوں نکال. اچھا ریکارڈک میں مجھے امریکن ایمبیسڈر نے کہا، یہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے کہ ایسا، میں اس لیے کہنے والا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے چیزوں میں ہمیں یہ چیز انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع ہوتا ہے کنٹری ٹو کنٹری، ملک کے ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کمپنیاں جب آتے ہیں وہ کمانے آتے ہیں، آپ کی خیر خواہی، آپ کی بھلائی کے لیے نہیں آتے، وہ آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کمائیں. آپ اس کو کہتے ہیں نہیں، ہمارے لوگ ٹیکنیکل ہیں، نن ٹیکنیکل ہیں، اس قابل نہیں ہیں. میں $8 ارب لگا رہا ہوں اور 8,000 لوگ یہاں سے میں لوں گا اور 100% یہاں کے لوکل لوں گا، باہر سے کوئی ایکسپرٹ نہیں لاؤں گا، کوئی فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں لاؤں گا، کوئی مین ایکسپرٹ نہیں لاؤں گا، کوئی ایسا بہترین بندہ نہیں، مینیجر ادھر، سیکورٹی ادھر، سارے لوگ. کیا وہ خاک کمائے گا؟ وہ ہم کہتے ہیں ہمارے لوگ لیں، ان کو ٹرین کریں. وہ اس چیز کے لیے نہیں، وہ ملکیں ہیں، ملکیں نہیں ہیں، یہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. لیکن پھر بھی ایمبیسڈر کہتا ہے آپ لوگوں نے اتنا ان کو وہ کیا کہ وہ کیسے مان گئے کہ ہم پیسے بھی لگائیں گے اور آپ کے لوگوں کو کپائیں گے، چاہے وہ اہل رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو بھیجیں گے، ٹرین کریں گے، سالیں لگ جائیں، لیکن ہم یہیں لوکل لیں گے. لیکن یہ خوش قسمتی ہے بلوچستان کا. لیکن آگے ایسے فیصلے میرے خیال شاید کمپنیاں نہ ہو جو پیسے لگائیں اور وہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے لگائیں. وہ پیسے لگائیں گے کمانے کے لیے، وہ کمائیں گے تو ہمیں دیں گے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ باور کراتا چلوں کہ جب تک میں ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر جو صوبے کی فیصلے ہوں گے میں کرتا رہوں گا، اور مزید جو تفصیلیں چیزیں ہیں وہ میں تمام پارلیمنٹ لیڈرز کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گا، جس میں ہیلتھ کارڈ اور دوسرے چیزوں کو بھی اعلان کریں گے، اور ساتھ ساتھ اسی دن اس کا کریں گے. کمپلین سیل بھی میں یہاں پہ لگایا، سی ایم کمپلین سیل. اس کا مقصد یہ کہ جو کلی کچہری میں نہیں کر سکا تو نیند کی وجہ سے، تو میں
وہ ابھی رسانی والا یہ نیند کا راز مجھے بھی پتا ہے, مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اگر میں کمرے میں بند رہ کر نیند نہیں کرتا تو آج مجھے فیصلے لینے, کیونکہ صبح 9 بجے جاؤں گا اور 6 بجے آؤں گا, یہاں آؤں گا تو بچے بیویوں کے ساتھ بھی پٹتا رہوں گا, ان کی باتیں سنتا رہوں گا, پھر ماں سے بھی پٹتا رہوں اس کی باتیں, پھر اپنے علاقے اور لوگوں کی رات کو 12 بج جاتے ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا, میں سو جاتا ہوں, پھر کب سوچتا اور کب ڈیسیجن لیتا. یہ اللہ نے کسی کو ضرور, کسی کا نیت خراب تھا اور اس نے یہ نیت تھا نہیں تھا, اس نے, میں تو وزیر اعلیٰ بن کے سونے کے لیے توڑی آیا ہوں. میں کہتا ہوں میں جاؤں لوگوں کے سامنے اپنی شوشہ دکھاؤں, کام کروں, یہ کروں وہ کروں, ان کی وہ لے لوں, شاباشیاں لے لوں. میں سونے کے لیے تو 100 سال کے لیے توڑی آیا ہوں. میں آیا ہوں سے. ایک 2 اہم سوال ہیں. ایک تو نہیں ابھی ختم کیا ایک دن میں ایک فلور میں رجسٹرڈ ہوا ہے, اس سے 1500 بوریاں گندم ملی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے خلاف انکوائری ہوا, انکوائری, اور اس میں انکوائری ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس میں مزید بہتری کے لیے ایک اس انکوائری کو بھی اب ساتھ لے کے ایک نئے انکوائری کریں گے. کہیں پہ کوئی اس طرح کا, دیکھیں یہاں پہ جب ہم اپنے سارے اختیار دے رہے ہیں, کہ ہم اپنے پاور دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے لوگ سکون سے اور ایمان سے رہیں, کہ ان کو حق ملے گا, کیا میں چوروں گا؟ گندم تو ایسا چیز ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا. بی بی ہوا کہ یہ جو لیڈیز ہیں انہوں نے نکالا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا بی بی ہوا نے. تو یہ گندم جس نے کرپشن کیا وہ بچہ نہیں ہے, باقی چیزوں میں بچتا, اللہ اس میں نہیں بچاتا ہے. ایک آپ اس کوئٹہ شہر پہ رینڈ کر لیں سر, یہاں پر بالکل آہستہ آہستہ یہ کراچی بنتا جا رہا ہے, لاہور بنتا جا رہا ہے. سیف سٹی تقریباً 2016 میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا, مگر اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اسٹریٹ کرائم دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے. وادر پورٹ بھی شروع ہوا, ابھی تک تیار نہیں ہوا. آپ لاتے ہو سفارشی افسران کو, پولیس افسران کو, نہیں, ابھی ہم نے دیا موسٹ اس سے باہر. اور یہ جو ہوا کیوں ہوا, میں کسی چیز کا میں نہیں یہاں پہ دفاع کرنے, یہاں یہ بہت ناانصافی ہے کہ ہم اتنے سالوں سے جو پروجیکٹ 2 ارب سے شروع ہوا 9 ارب تک پہنچا, ہمارے ڈالر بڑھتے گئے, روپے کا قدر کم ہوتا گیا, اور چیزیں مہنگے ہوتے گئے, اور جو چیزیں ہم لگائیں گے وہ باہر سے لانے پڑیں گے. تو اس کیبنٹ میں ہم نے پھر مزید ایک ڈیسیجن لیا مجبوراً, کیونکہ ہمارے روپے کا قدر نہیں تھا, باہر چیزیں نہیں ملتے ہیں. ہم نے کہا کوالٹی میں کمپرومائز نہیں, کہ ایک دفعہ لگانا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو بہت پہلے لگنا چاہیے تھا. آج اس کے تھرو ہم بہت سارے مسائل مطلب جو بھی کمی بیشی ہے اس سیف سٹی کے تھرو ہم کور کر سکتے ہیں, لیکن بدبختی سے یہ نہیں کر سکے. بہت اچھا. اور دوسری بات یہ کہ کوئٹہ کے لیے میں نے جو اہم فیصلے لیے ہیں, گو کہ ہمارے پاس جتنے پیسے عوام کو انگیج کرنے کے لیے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں. 70 ارب روپے میں بلوچستان ڈیولپ نہیں کر سکتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون اور دوسرے اللہ, اور پھر اللہ کو ضرور اس میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کوئٹہ کے لیے فیس لفٹنگ جو اس کی بہتری, کیونکہ بیوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, یہ پراپر ایک پلانڈ اور تمام چیزوں سے پاس 3 جناح روڈ, لیاقت بازار اور عبدالستار روڈ کو اسٹریٹ انٹرنیشنل لیول کا واکنگ اسٹریٹ بنائیں گے, اور جناح روڈ کو اس قابل بنائیں گے کہ اس کے ساری فیس کو بہتر کریں گے اور ایک بہتر پوزیشن پہ لائیں گے. اور ساتھ ساتھ انا اور شفافیت کی بات کرتے ہیں. الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم جو نافذ ہوا تھا, ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا, ٹھیکیدار اتر گئے. آپ نے ایک راستہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہم نے کیا تھا, لیکن ہم نے ختم نہیں, ہم نے مجھے پتہ ہے اپنے کیا کہنا ہے. ہائی کورٹ کا پتہ ہے, مجھے کیس بھی کر رہا ہوں, ہائی کورٹ کو بھی پتہ ہے. یہی تو ہائی کورٹ کر بیٹھتا ہے نا یہیں پہ. میں کہہ رہا ہوں آن لائن جو الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم تھا, آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں ایک پرانا جو نظام ہے اس کو رائج کر رہے ہیں؟ فیصلہ اپنا کابینہ نے کیا تھا, بالکل. یہ ٹھیکیداری والا نظام آپ کیوں بند نہیں کرنا چاہ رہے؟ ٹھیکیدار سے پہلے ایڈوانس پیسے لے کے بڑا اچھا. ہاں, اس میں ایک اور چیز کر کے ہم نے آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے
جو زمینوں پہ پٹواری سسٹم تھا وہ سسٹم اس کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اور گوادر اور پشین کو کیا، کوئٹہ بھی کرنے والے ہیں، باقی جو صوبے کے ایریا ہیں یکمشت اسی مہینے کے اندر اندر ان کو بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ پٹواری کسی کی ناانصافی یا ان چیزوں سے نکل کر لوگوں کے زمین ان کو آرام ہے۔ آپ نے بات کیا، بالکل زبردست بات ہے، بہت اچھا بات ہے، یہ بھی ہم نے سن کے بھی اچھا اسی لیے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ فیصلہ اس لیے ٹینڈرنگ سسٹم ہم نے کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں مجبوراً ڈیسیجن بڑے جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے اسی میں رکھا ہے، چھوٹے جو ہمارے لوگ ہیں جو یہاں کے بلوچستان کے، ابھی آپ کو پتہ ہے آپ وہ صوبہ ہیں جو سب سے پسماندہ صوبہ ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے، ہر چیز سے، انٹرنیٹ کے لحاظ سے، سب کچھ، لیکن یہ ای ٹینڈرنگ سسٹم ابھی تک اسلام آباد نے بھی اون نہیں کیا ہے، ای ٹینڈرنگ لاہور نے بھی اون نہیں کیا ہے، کراچی نے بھی اون نہیں کیا، پشاور نے اون نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، ہم نے ختم نہیں کیا، ہم نے صرف کہا ہے کہ ہمارے چھوٹے ٹھیکیدار اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اب اواران میں نیٹ ہی نہیں ہے تو ای ٹینڈرنگ میں کہاں جائے گا، اب دور دراز علاقوں میں ای ٹینڈرنگ سے کہاں، جب تک وہ سیکھیں گے وہ کہاں سے اپنے لوگوں کو، ای ٹینڈرنگ ہم نے ختم نہیں کیا، اس میں ورتھ بڑھا دیا کہ اتنے پیسوں تک بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ ای ٹینڈرنگ میں ہوگا، جو چھوٹے موٹے چیز وہ ہیں جن کو نہیں آتا ہے لوکل ٹھیکیداروں کو، ان کو ای ٹینڈرنگ سسٹم یا اس ایریا میں فیسلٹیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کینسل نہیں کیا۔ یہ بھی کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ جس نے یہ ڈیسیجن لیا۔ ابھی بھی بڑے پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، کہیں پہ $8 ارب کا بھی پروجیکٹ ہو ای ٹینڈرنگ میں نہیں ہے ہمارا، پھر بھی کمیشن والے فیصلے کا عمل کریں گے؟ کمیشن کا وہ بھی تو رکاوٹیں ہوں گی۔ میں اتنا بڑا اپنے سی ایم شپ کو داؤں پہ لگا رہا ہوں، مجھے کسی نے فورس نہیں کیا ہے، میں کسی کی مجبوری یا کسی کی دھرنے کی وجہ سے نہیں آیا آپ کے سامنے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، آج میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا، اور کل شاید کوئی کرے نہیں کرے اس کو۔ بوجھ ڈالا ہے، اس میں ہیومن ریسورس کی زیادہ ضرورت ہوگی، بوجھ بڑھے گا، تو کیا اس کو آپ ڈویژن وائز کمیشن کی برانچیں بنائیں گے، اسی ایک کمیشن کی وقت کو بڑھائیں گے؟ اس کو کریں گے، اور جو ڈسٹرکٹ کے پوسٹ ہیں وہ ڈویژن میں اس کو فعال کریں گے تاکہ ڈسٹرکٹ کے پوسٹ ڈویژن ہیڈ کوارٹروں میں ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں پہ، کیونکہ میں نے کبھی بھی زندگی میں بڑے بڑے دعوے نہیں کیے، کیونکہ میں اواران سے الیکٹ ہو کے آیا ہوں، میرا وہیں کیا وہ ہے، میں نے کبھی بھی آپ کے سامنے کسی کے پیچھے بات نہیں کیا، کبھی مجھے آپ نہیں کہیں گے آپ نے پلان دور میں یہ بات کیا تھا، آپ نے عوام سے ووٹ لیا، میں نے تو عوام سے ووٹ نہیں لیا، میں نے اواران کے عوام سے لیا، باقی اللہ نے مجھے آ کے دے دیا، ادھر بھی اللہ نے دیا، میں نے منت سمجھ۔ مالی بحران کا کیا ہوا؟ صوبہ مالی بحران کی زد میں ایک ایک کر کے کوشچن کریں پلیز۔ مالی بحران ابھی اس پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم وہ دے دیں گے 2-3 سال بعد۔ لیکن مالی بحران کے بعد ہم نے 11 کروڑ روپے کرکٹ میچ پر لگا دیے، اب تنخواہیں نہیں دی، 11 کروڑ پیسے اہمیت ہے یہاں تو تمہارا، اور وہاں پہ فیول بھی ختم ہو گیا، کوئی 11 دن ہو گئے، افسوس کے آپ کیسے نکالیں گے؟ 11 کروڑ میں ایک ایک کر کے کوشچن کریں پلیز۔ یہ آپ نے میرے خیال میں دیکھا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر نکل گیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں کچرے کا ڈھیر ہے اور وہاں پہ لوکل گورنمنٹ اور جو ایڈمنسٹریٹر جو کوئٹہ کے ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر اس کو میں نے سسپینڈ نہیں کیا اسی جگہ پہ جو پہلے بھی کر چکا ہوں، آپ نے دیکھا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نکلنے دیا گیا، نیند سے اٹھنے دیا گیا تو ان کا خیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہا تھا، ہاں 11 کروڑ، آپ کو 11 کروڑ چاہیے، یہاں صوبے کی ایک نام چاہیے جو ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ صوبہ ہے جو نو گو ایریا ہے، آج ہم نے وہ دکھا دیا کہ یہ نو گو ایریا نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس چیز کے لیے، کیونکہ اسپورٹس، ہیلدی ایکٹیویٹیز، یہ اس طرح کے چیزیں، یہ پیسے کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا اچیو کیا، آپ سوچ نہیں سکتے جتنا آپ نے اچیو کیا۔ آج ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کو یہ میچ نہیں دیں گے کہ آپ کا امن خراب ہے، ہم آپ کو میچ نہیں دیں گے آپ کے پاس اسٹیڈیم بہتر نہیں ہے، آپ کے پاس عوام نہیں ہے، آپ کے عوام
لو کرتے ہیں اسپورٹس کو, کرکٹ کو, ہر قسم کے, اگر اس میں مجھے اربوں روپے لگانا پڑے نا, میں درگی نہیں کروں گا. اپنے کا امیج بلوچستان کا بنانا. ایک منٹ عصمت آپ بتائیں, ایک منٹ پلیز ذرا بولے نا, بات کریں. آپ پہلے کہتے تھک گئے, اپنی باری میں شروع مجھے بولنے نہیں دیا, میرے بات بھی کمپلیٹ. عصمت آپ بولے میں ہر وقت کھل کے کیا, اسی لیے میں نے کٹہرے میں جا کے ملاقات کے آپ سے چلے گئے. کیا یورپی یونین جو سفیر تھے وہ بغیر ملاقات چلے گئے. میں چیف منسٹر کہہ رہے تھے کہ آپ سو رہے تھے. میں سو رہا تھا, اللہ نے سوتے ہوئے دیا ہے, میں کیا کروں. میں تھوڑی میں نے خود مانگا تھا, اللہ نے دیا, اللہ کو پتا تھا. سوئی بات مذاق کر رہا ہوں لیٹر موڈ کے لیے. دیکھیے آپ کا چیف منسٹر ہے, میں سو رہا تھا, جاگ رہا تھا, جو کر رہا تھا. میں وہ مجھے ٹائم لے کے نہیں آیا تھا کہ مجھے اس تاریخ کو ٹائم دینا ہے, کہ میں نے وہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایسے جانے دیا. ہم نے اس سے لینا کچھ نہیں, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. یورپی یونین آتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کی مدد کے لیے خود آیا. یہ نہیں کہ ہم نے اس سے کچھ لیا نہیں, ہم نے سب کچھ لے لیا. صرف اور صرف سی ایم نہیں ملا. اس کا قصور نہیں ہے کہ سی ایم صرف یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یونین اپنا ایمبیسڈر سے ملتا رہے. سی ایم کا کام نہیں ہے عوام سے ملنا, سی ایم کا کام نہیں ہے ایمبیسڈر. سی ایم کا کام ہے ڈیسیجن لینا. میں آج یہ فیصلے کر رہا ہوں, آج یہ بولنے کا قابل ہوا ہوں, آپ کے سامنے آنے کے قابل ہوا. اگر میں جو 9 to 6 میں ڈیوٹی دیتا, پھر بیوی کی ڈانٹ کھاتا, ماں کی ڈانٹ کھاتا, علاقے کے لوگ, یہاں پہ 12 بجے تک مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اپنے نمائندوں کو اس طرح باؤنڈ نہیں کریں کہ وہ, میں کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں کہ 8 گھنٹے میٹنگ کروں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پائپ کتنے کا, ڈایا کتنے کا, اس میں یہ بلڈنگ بنا رہا ہے, بلڈنگ کو اس طرح کرنا ہے, ہوا کا رخ اس طرح. پاپا میں نے ڈیسیجن لیا, مجھے یہ اسکول بنا دو, یہ اسکول بنا دیں, اس کا نقشہ بنا دیں. میں اس کو حساب لوں گا کہ آپ نے یہ کیا, تو اس کا میں میٹنگ نہیں کروں گا, نہ پریزنٹیشن لوں گا. مجھے رزلٹ چاہیے. میں یہاں پہ ڈیسیجن کے لیے بیٹھا ہوں, یہاں پہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے, یا ان چیزوں میں میٹنگ اٹینڈ کروں گا. مجھے ایکسپرٹ کس چیز کا ہوں, مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. مجھے بلڈنگ کس طرح بناتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, روڈ کس طرح بناتے ہیں. وہ لوگوں کو ہم جو اپنے 85% جو ہمارے NFC ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں, ہم ایکسپرٹوں کو, اپنے جو مختلف سیکٹر ہیں ان کے ایکسپرٹوں کو پیسے اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مدد کریں, ہمارے عوام کی جو بہتری کے لیے ہمیں پرپوزل بنا کے بھیجیں. ہم دیکھتے ہیں جو چیز صوبے کے عوام کے مفاد میں کم سے کم لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا, ہم وہ ڈیسیجن لیں گے. آپ کی پریس کانفرنس سے ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. نہیں مجھے دیا جا رہا ہے, اور آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, مجھے کام دیا جا رہا ہے. ہم ہر بندہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, کوئی غلط نہیں ہے, لیکن جو بندہ جس سیٹ پہ نا اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا پوزیشن ہے, کیا ڈیسیجن لے رہا ہے, اس کا اس ڈیسیجن کے پیچھے کیا مقصد ہے. اگر میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو چیلنج کروں کہ اس نے غلط دیا, مجھے کیا پتہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اس ٹائم کیا سنا, کیا دیکھا, کیا انہوں نے فیصلے کیے. میں کہ نہیں, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا غلط کیا, ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا غلط کیا. اب میں نے جو فیصلہ کیا یا صوبے کی حکومت نے فیصلہ کیا, کیا پتا کہ ہم اس میں صحیح ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح ہیں. لیکن کم از کم جس نے فیصلہ کیا, بجائے کہ پہلے اسٹے دینے کے, اس کی موقف کو دینا چاہیے, اور قانون کو ایک سائڈ کر کے. میں ہاں پرانے ٹینور کی بات کر رہے ہیں, ابھی کر رہے ہیں. ہاں سر پرانے ٹینور کی بات کر رہے ہیں, ابھی کی بات میں ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی بھی آپ کے ساتھ مسائل ہیں کوئی, میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں نا. اگر اس طرح نہیں ہو تو ہم گئے سپریم کورٹ گئے ہیں. ہم اپنے ہائی کورٹ کے تمام اسٹے کے خلاف سپریم کورٹ ہم نے کاغذ دے دیا ہے, اور پیشی کے لیے جب جائیں گے, اور اگر ہائی کورٹ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے, اگر ہم صحیح ہیں تو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی.